تو بچے جب بڑے ہو جائیں نا, بیٹی ہے ان کی شادی کرو, بیٹے ہو گئے یا تو کما کے لائے, نہیں لا رہا چلو نکلو اپنا گھر بناؤ بھائی, ہم نے پال پوس کے بڑا کر دیا, اپنا گھر بناؤ, تمیز سے الگ زندگی گزارو. بس ہماری ذمہ داری کیا ہے, یہ تھوڑی کہ ساری زندگی باپ ٹینشن سے اپنا پاگل رہے گا. یہی ہو رہا ہے آج کل, ماں باپ بچے بڑے بھی ہو گئے, پھر ان کے تو جب سر پہ پڑتی نہیں ہے تو کیسے. ہمارے اس محلے میں ایک بہت بڑا ٹھیکیدار ہے, کروڑ پتی آدمی ہوگا. مجھے اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں پوستی ترین انسان تھا, معذرت کے ساتھ اس کے الفاظ ایسے ہی تھے, بہت سست آدمی تھا, کچھ نہیں کرتا تھا آوارہ گردی کے علاوہ, گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے کہیں, ادھر گٹکا کھانا, یہ سارے کام تھے جیسے آوارہ. باپ تھا پیسے والا آدمی. کہہ رہے ایک دن باپ نے میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹ ہٹا دی اور مجھے کہا کہ تو جوان ہو گیا ہے, اب جب تک گھر میں کما کے لائے گا نہیں نا تجھے کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے وہ باپ سے باغی نہیں ہوا, ورنہ تو آج کل لوگ باغی ہو جاتے ہیں نا. اور باپ نے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا, کھانے سے ہٹا دینا مناسب نہیں ہے, کسی اور طرح سے سمجھا دیتا. لیکن بہرحال بعض اینٹی بایوٹک ایسی ہوتی ہیں ان کے سائڈ افیکٹ کم ہوتے ہیں اور فائدے زیادہ. یہ غیرت مند آدمی تھا. باپ نے جب کھانے کی پلیٹ ہٹائی ہے اس نے کہا تو جوان ہو گیا, تجھے شرم نہیں آتی, کب تک کھاتا رہے گا اس طرح, اب تو تیری کمانے کی عمر ہے. کہہ رہے میرے باپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے مجھے میرے سامنے سے کھانے کا برتن ہٹا دیے. بھوکا رہے گا, کما کے جب تک نہیں لائے گا نہیں کھائے گا یہاں پہ. کہہ رہے میرے سامنے سے جب کھانا ہٹائے مجھے غیرت آئی, میں نے کہا آج کے بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, بھوکا مر جاؤں گا مگر ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, اور باپ کو میں کھلاؤں گا, بن کے دکھاؤں گا میں. کہہ رہے پھر ہم نے محنت شروع کی, کرتے 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 جب سر پہ پڑتی ہے تو محنت بھی تمیز سے ہوتی ہے, اور آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے. وہ بہت بڑا بلڈر ہے, آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کوئی شکرکندی بیچنے والا آدمی ہے, حقیقت ہے. کچھ ویسا حلیہ تو وہی اسٹائل والا اس کا, لیکن بہت اللہ نے دیا. تو اس لیے لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں وہ غریب ہے, وہ اتنے سے فلیٹ میں 20 بچوں کو گھسیڑا ہوا ہے اس نے, یا آپ کہتے ہو بچے زیادہ ہونے چاہیے, یہ ہوتا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ 20 بچے تو 20 ہوتے نہیں ہیں, جب 20واں ہوتا ہے تو پہلا وہ 25-30 سال کا ہو چکا ہوتا ہے. وہ اتنے گھسڑنے والے ہوتے نہیں, وہ اپنا کما کے اپنا ٹھیا ٹھکانا. بچے کو بالغ ہو گیا نکالو گھر سے, حقیقت ہے. میں تو لوگوں کو ایسے مشورے دیتا ہوں, بیٹا بڑا ہو گیا چل نکل, شاباش, اپنا کما اپنا کھا. پرندوں سے عبرت حاصل کیا کرو. کبوتر میں نر اور مادہ مل کے بچے کو پالتے ہیں, کیسی محنت کرتے ہیں نا. جب انڈے دیتے ہیں نا تو 12 گھنٹے کبوتری بیٹھتی ہے انڈوں پہ, 12 گھنٹے کبوتر بیٹھتا ہے. شکر کرو اللہ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا. بالکل کبوتر جیسا اللہ نے ہمیں نہیں بنایا, ورنہ لوگ ملنے آئے ہوتے صاحب سے کہ جی صاحب ابھی انڈوں میں بیٹھے ہوئے, ابھی صاحب کا ٹائم چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے. اس کے بعد دونوں مل کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں, کیسے دانہ لے کر آتے ہیں, بڑی کیئر کرتے ہیں, بہت حفاظت کرتے ہیں. جیسے ہی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں چل پتلی گلی سے نکل. اب یہ تھوڑی کہ ساری زندگی تجھے ہم پالتے رہیں گے, اور بھی دنیا میں غم ہے. جیسے اس کے پر نکلتے ہیں نا, اڑنا شروع ہوتا ہے, چلو شاباش چلو. مزہ خوشبودار مسالے دار بریانی میں آتا ہے انسان, جس کی خوشبو ڈھکن جب ہٹتا ہے نا, دیکھ کا بھوک لگ رہی ہو, اور مسالے دار بریانی ہو 16 مسالوں سے تیار کردہ. نیو کراچی میں 5 روپے پلیٹ, 16 مسالہ آپ نے بھی سنا ہوگا, 16 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے. نیو کراچی میں بکتی تھی 2005 میں. تو بہت زیادہ آوازیں لگاتا تھا, ہم نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. روزانہ گلی میں سے گزرتا ہے, غریب آدمی ہے, تھوڑا فائدہ بھی ہو جائے گا. تو اس میں صرف 16 مسالے ہی پڑے ہوئے تھے گن کے. 1 عدد لونگ ہوگی, 1 دار چینی ہوگی, 1 کالی مرچ ہوگی, ٹوٹل 16 مسالے تھے. 2-4 چاول کہیں کہیں, کیونکہ میں کہہ رہا تھا 5 روپے میں کون دیتا ہے یار, اتنا سستا کیسے ہو سکتا ہے. تو لیکن جب بھوک لگی ہوئی ہو اور بریانی خوب مسالے دار ہو, اب ہم کہیں دعوت میں جاتے ہیں, لوگ ہمیں کہتے ہیں سفید چاول مفتی صاحب کے لیے نکال کے لائیں بریانی سے. ہو گیا اللہ کے بندو,
وہ سمجھتے پتہ نہیں مولانا ایک تو پرہیزی کھاتے ہوں گے. بھائی بریانی کا تو مطلب ہی مسالے ہوتے ہیں اس میں. ہم تو ہوٹل میں بھی جب بریانی کھاتے ہیں, لوگ کسی کے یہاں دعوت میں بھی جاتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ذرا کڑک قسم کے مسالے نکال کے لاؤ یار اس میں سے. بریانی کا جو ذائقہ ہے وہ ہے کس چیز کا؟ تو مسالوں کا ذائقہ ہے اللہ کے بندو. ہاں افغانی پلاؤ کوئی کھا رہا ہے وہ مسالوں کے بغیر, یا ویسے کوئی پلاؤ کھا رہا ہے اس میں مسالوں کی ویلیو نہیں ہے, لیکن بریانی تو نام ہی ان 16 مسالوں کا ہے جن سے وہ تیار ہوئی ہے. تو جب بھی بریانی لایا کریں نا, کھلایا کریں, تو ذرا کڑک مسالے دار ہونی چاہیے. باقی صحت گئی تیل لے لیں ایسی کی, وہ بریانی کھا رہا ہے تو کھا لیں دو نا تمیز سے اس کو. اور بریانی کے مسالے نقصان نہیں دیتے. ویسے یہ بھی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا دوں, بریانی جو بنی ہے نا بادشاہوں کے محل میں تیار ہوئی ہے. یہ پہلے زمانے میں جو یہ مغل بادشاہ ہوا کرتے تھے, یہ حکیموں سے کہتے تھے کہ بھائی یہ چیز بنا کے لاؤ, تو ان کو صحتوں کا بڑا خیال ہوتا تھا. تو یہ چیز جب بناؤ گے تو اس میں جو نقصانات ہیں اس کے توڑ کے لیے یہ کیا کرنا ہے. تو حکیم لوگ پھر یہ کہتے تھے یہ چاول چونکہ بادی ہوتا ہے تو اس کے بادی پن کو ختم کرنے کے لیے یہ مسالے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا زبردست کمبینیشن ہے بریانی جو ہے, کہ چاول کا جو بادی پن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے حکیموں نے اس میں مسالے ڈالے تھے کہ وہ بادی پن چاول کا کیا ہو جائے گا اس سے, یعنی جو سائیڈ افیکٹ ہے چاول کے وہ ختم یا کم ہو جائیں گے. اور آپ جب دیگ سے ڈھکن ہٹتا ہے تو آپ کہتے ہو سفید سفید چاول نکال کے لاؤ, تو وہ صحت کے لحاظ سے بھی وہ نقصان کی چیز ہے. تو بریانی کھاؤ تو مسالوں کے ساتھ ہی کھایا کرو, ورنہ پھر بریانی کی توہین ہمیں برداشت, بولو بھائی, بریانی کی توہین نہیں. یہ تو ہمارا روایتی کھانا ہے بھائی, صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں ہم لوگ. ہندوستان سے چلائیے دہلی اور بمبئی اور یہ کراچی, پھر یہاں سے حیدرآباد, بس اس سے آگے نہیں ملے گی آپ کو. اس سے آگے بریانی کے نام پہ مذاق ملے گا آپ کو, مذاق ملے گا. جب میں پنجاب جاتا ہوں کہتے ہیں بریانی پکائیں, میں کہتا ہوں کچھ اور پکا لو, بریانی نہیں. بریانی نہیں بھائی, پلاؤ ٹھیک ہے, بریانی نہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے وہ نہیں بریانی نہیں ہوتی وہ. تو خیر, تو وہ اس کے مسالے وہ ویسے بھی اچھے بھی ہوتے ہیں صحت کے لیے, لیکن پھر بھی اپنی ذمہ داری پہ کھائیں. کوئی معدے کا مریض ہے تو مسالے کھا کے وہ نقصان ہوگا اس کو. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی یار, ڈھکن کھلا اور خوشبو آئی. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے بریانی کی جس کو لت پڑ جائے, جیسے ہمیں پڑی ہوئی ہے, تو جب ڈھکن کھلتا ہے تو خوشبو میں مزہ آتا ہے نا, کیونکہ وہ مسالے خوشبودار ہوتے ہیں. تو میرے بھائی جو آدمی شریعت پہ چلتا ہے, برائیوں سے بچتا ہے, اس کو اپنی زندگی میں وہی مزہ آنا شروع ہوتا ہے, اپنے اعمال کی ویسی ہی خوشبو محسوس ہوتی ہے جیسے بھوکے کو بریانی کے دیگ کے ڈھکن کھلنے کے بعد جو خوشبو محسوس ہوتی ہے. کیا خاندانی مثال ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو بریانی کھانے کی توفیق عطا فرمائے, نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.